إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال تعالى في موضع آخر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، دینی ملی بھائیوں، خواتین اسلام، ایک انسان جب اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو ساتھ میں اس کے لیے ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ کا بھی اقرار کرے. اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا ہے، انکار کرتا ہے، یا اس کے تعلق سے اس کے دل میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ ہے، اس کا ایمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ مسلم نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایمان کا لازمی جز ہے، نتیجہ ہے، حصہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہم اقرار کرتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی تسلیم کریں، آپ کو نبی مانیں اور آپ سے محبت کریں. اور آپ سے محبت کے اظہار کا طریقہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے بلکہ دل بھی اس کی تصدیق کرے. ہمارے عمل کے ذریعہ، ہمارے جسم، ہمارے اعضاء و جوارح کے ذریعہ وہ محبت نظر آنی چاہیے. وہ کون سی محبت ہے جس کی وجہ سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ٹھہریں گے؟ ہماری محبت کس درجے کی ہونی چاہیے، کتنی ضروری ہے، ہمیں صحابہ کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ غور کریں، سوچیں، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور کون سے طریقے ہیں جو محبت کے نام پر ایجاد کر لیے گئے، حالانکہ وہ آپ سے محبت نہیں ہے بلکہ آپ سے بغض ہے، آپ سے عداوت ہے، آپ سے دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے، دین سے دشمنی ہے. جو لوگوں نے محبت کے نام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوص کے نام پر یہ چیزیں ایجاد کر لی ہیں اور گمراہی کے شکار ہو گئے ہیں. واضح رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے اپنے جان سے، اس کے والد سے، اس کے والدین سے، اس کے اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب ہو جاؤں، پسندیدہ ہو جاؤں. کیا ہے اس محبت کا مطلب؟
کیسے ہم یہ محبت کریں گے؟ کیسے یہ اجاگر ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نزدیک ان کی جان سے بھی زیادہ حقدار ہے، زیادہ محبت کیا جانا چاہیے آپ سے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم، یاد رکھو، سنو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے اور قبیلے والے اور تمہاری تجارتیں، یہ اور تم جن مکانوں میں رہتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر تمہارے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ محبوب ہیں، تو یاد رکھو، انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اگر تمہارے نزدیک یہ مال، یہ دولت، یہ مکان، یہ گھر، یہ بیوی، یہ بچے، یہ والدین، یہ بھائی، یہ سب اگر تمہیں دین سے روکتے ہیں، رسول کی محبت کے راستے میں حائل ہوتے ہیں، رسول کی محبت سے ان کی محبت تمہارے نزدیک بڑھ کر ہے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو یاد رکھیے، اگر ہم حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ساری چیزوں سے زیادہ آپ کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ محبت کیسے ظاہر ہوگی؟ یہ محبت کیسے پتہ چلے گی؟ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا تقاضا ہے، آپ سے محبت کا تقاضا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض، کہ تم اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی مت کرو۔ اس طرح سے تم آپس میں باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کی آواز سے اپنی آواز بلند کر لیتے ہو، اونچی کر لیتے ہو، لہذا ایسے مت کرو ورنہ تباہی و بربادی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہاں پہ ہو؟ لہذا ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں، تلاش کر کے لاتا ہوں۔ وہ ان کے گھر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں گھر میں سر نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ صحابی نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں کہ میں برباد ہو گیا، میں نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا۔ کہا کیا ہو گیا، کیسے ہوا؟ کہا کہ میں نے اپنی آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کر دی۔ صحابی واپس جاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ان کو خوشخبری دے دو اور کہہ دو کہ تمہارے اوپر جنت واجب ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعظیم کہ اگر غلطی سے آواز بلند ہو گئی تو بیٹھ کر کے گھر میں رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کتنی بڑی گستاخی کر دی، کتنا بڑا جرم کر دیا۔ ذرا سوچیں اور غور کریں ہم اپنی حالت کے بارے میں۔ ہمارے سامنے حدیث رسول ہوتی ہے، حدیث رسول پڑھی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، ہم اس کی کتنی پرواہ کرتے ہیں اور کتنا سوچتے ہیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، یہ نہیں کہ آپ پردہ فرما گئے ہیں، یہ آپ کی تعظیم نہیں ہے، یہ تو ایک غلط عقیدہ ہے جو لوگوں نے رواج دے دیا اور کہہ دیا کہ آپ پردہ فرما گئے ہیں، آپ کی وفات نہیں ہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم کوئی یہ مت کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ میں کسی سے سننا نہیں چاہتا کہ کوئی یہ بات کہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں اور واپس آئیں گے، اور جو منافق ہیں، ظالم لوگ ہیں، ان کو دوبارہ آ کر کے سزائیں دیں گے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت سنح نامی جگہ پر تھے، وہاں سے واپس آتے ہیں، جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کو منع کرتے ہیں، آپ کی آواز سنتے ہی عمر رضی اللہ عنہ کو بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ زمر کی آیت پڑھتے ہیں انک میت و انہم میتون، کہتے ہیں من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور قرآن کریم کی آیت پڑھی انک میت و انہم میتون، اور دوسری آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور فرمایا وما كان محمد ابا احد من رجالكم، اور دوسری آیت کریمہ پڑھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، کہ اگر بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے یا شہید کر دیے گئے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے؟ اگر تم پلٹ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں۔ یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور تم میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا تھا تو وہ وفات پا گئے، اب ان کا ختم ہو گیا دین، لیکن حقیقت میں عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوتی تھی، عبادت اللہ تعالیٰ کی، عبادت اللہ کی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ کبھی مرا ہے نہ مرے گا، وہ الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر۔ پھر قرآن کریم کی آیت پر پڑھ کے سنائی انک میت و انہم میتون، کہ آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور یہ لوگ بھی کفار بھی وفات پانے والے ہیں، اور دوسری آیت بھی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو تم کیا ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یہ آیت کریمہ بالکل واضح ہے، حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بالکل واضح ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دوسری روایت کے اندر وضاحت ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ آیت ابھی ابھی آئی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں۔ جب قرآن کی بات آ گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیش کی وہ بات آ گئی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، آپ کی آواز بند ہوئی۔ تو رسول سے محبت یہ ہے، یہ نہیں کہ آپ کے مقام کو اتنا اونچا کر دیا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی اجازت نہیں، یہ غلو ہے، یہ ہلاکت ہے، یہ بربادی ہے، یہ تباہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ کی محبت اسی دائرے میں کی جائے جس دائرے میں رہنے کی اجازت ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما عطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم میرے مقام کو، میرے مرتبے کو اس طرح سے بلند مت کرو جس طریقے سے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، کہ ان کو ابن اللہ کہا، ان کو اللہ کا بیٹا کہا، ان کو الہ کہا اور دیگر اونچے مراتب عطا کیے، بلکہ آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ لیکن ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر حب نبی کے نام پر آپ کو نور بنا دیا جاتا ہے کہ آپ نور ہیں، آپ عالم الغیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد، کہ عالم الغیب تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عالم الغیب کہہ کے آپ کا مرتبہ بڑھا دیں گے، ہم ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سنت سے ہٹ کر کے، کتاب سے ہٹ کر کے، قرآن سے ہٹ کر کے نہیں بڑھا سکتے۔ ہماری محبت تبھی سچی ہوگی جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں گے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق المتنطعون، اسی طریقے سے صحابی رسول فرماتے ہیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھے، لیکن عالم یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آ رہے ہیں تو کبھی بھی صحابہ کرام آپ کے لیے بطور تعظیم کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ آپ کے لیے کھڑا ہوا جائے۔ لیکن افسوس صد افسوس ہے، آج محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، انجمنیں قائم کی جاتی ہیں، اور یہ تصور رکھا جاتا ہے، عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح حاضر ہوتی ہے، آپ مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے لیے تعظیم کے طور پر کھڑا ہوا جاتا ہے۔ یہ سراسر قرآن کی مخالفت ہے، یہ سراسر حدیث کی مخالفت ہے، یہ سراسر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کے خلاف عمل ہے۔ یہ آپ سے محبت نہیں ہے، یہ آپ کے حکم کی مخالفت ہے، اور آپ کے حکم کی مخالفت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ کی قسم، تیرے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے تمام معاملات میں آپ کو حکم اور فیصل تسلیم کر لے، آپ کو جج مان لے، اور پھر آپ نے جو فیصلہ سنا دیا ہے، جو بات بتا دی ہے، جو حکم صادر فرما دیا ہے، اس کے خلاف اپنے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی کجی محسوس نہ کریں، کمی محسوس نہ کریں۔ ذرا سوچئے، ایک بچہ آپ کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہا کہ میں طاقت نہیں رکھتا، آپ نے فرمایا لَسْتَطَعْتَ، تو طاقت نہ رکھے۔ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں اس کے بعد وہ کبھی بھی اپنا ہاتھ اٹھا نہیں سکا پایا، وہ اس بات پر قادر ہی نہیں رہا کہ دائیں ہاتھ سے کام کر سکے یا کھا سکے۔ سنت رسول کی مخالفت کا یہ انجام اور نتیجہ ہوتا ہے جب ایک انسان سنت رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ کے طریقے پر چلا جائے، آپ کی بتائے ہوئی سنت پر عمل کیا جائے، یہی حقیقی محبت ہے۔ صحابہ کرام اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ محبت دیکھنی ہے، صحابہ کرام کی محبت کو دیکھیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے صاحبزادے بلال کہتے ہیں کہ میں عورتوں کو مسجد جانے سے روکوں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا مع اللہ عن المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں عبادت کے لیے جانے سے مت روکو، لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں روکوں گا، وہ قسم کھاتے ہیں اور اتنا برا بھلا کہتے ہیں۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی آپ کو اتنا غضبناک، اتنا غصہ نہیں دیکھا کہ جتنا اس وقت غصہ ہوئے جبکہ آپ کے صاحبزادے نے کہا کہ میں ان کو روکوں گا، جبکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص چھوٹی کنکری لے کر کے اس سے کھیل رہا ہے، اس کو پھینک رہا ہے، تو آپ نے اس سے منع کیا اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے، یہ تو بس آنکھ پھوڑنے کے لیے ہے، دانت توڑنے کے لیے ہے، یعنی اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک رہا ہے اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے کھلواڑ کیا جائے، ممکن ہے اس سے کسی کی آنکھ پھوٹ جائے اور کوئی نقصان پہنچ جائے، لہذا تم ایسا مت کرو۔ لیکن وہ انہوں نے جب دیکھا کہ اس سے باز نہیں آ رہا ہے، وہ شخص اس کام کو انجام دیے جا رہے ہیں، تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ کہ میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا، جبکہ ایک مومن سے عام حالات میں بلا کسی وجہ کے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا حرام ہے، 3 دن سے زیادہ رشتے توڑنا، بات نہ کرنا حرام ہے، لیکن جب کوئی شرعی وجہ آ جائے، شرعی سبب آ جائے تو انسان ایسا کر سکتا ہے، اس کے زجر اور توبیخ کے لیے اس کو روک نہیں۔
لہذا انہوں نے کہا کہ میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی۔ آپ سے محبت کا تقاضا یہ تھا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد اپنی اس غلط عمل کو ترک کر دیتے، لیکن تم باز نہیں آ رہے ہو، لہذا میں تم سے بات نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقی محبت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ سے محبت کی جائے اس طریقے سے کہ آپ نے جو طریقے بتائے ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ دعوت میں گیا، گوشت کے ساتھ اس میں کدو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کدو کو چن چن کے نکال کے کھا رہے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں اسی وقت سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی اور میں کدو کو پسند کرنے لگا اور اسے بہت خوب کھانے لگا۔ یہ ہے محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار سواری پہ بیٹھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اللہ اکبر الحمدللہ، اس کے بعد ایک اور دعا پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 3 بار اللہ اکبر الحمدللہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سبحانک کہہ کے دعائے مغفرت پڑھتے ہیں اور پھر مسکرا دیتے ہیں۔ صاحب آپ کے ساتھ جو تھے انہوں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کیوں مسکرانے لگے؟ آپ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب سواری پر سوار ہو رہے تھے تو آپ نے ایسے ہی دعائیں پڑھی، آپ ایسے ہی سوار ہوئے اور پھر دعا پڑھنے کے بعد آپ نے مسکرا دیا، تو میں نے بھی ایسے ہی سوال کیا تھا جیسے تم نے سوال کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا بندہ مجھ سے مغفرت کی دعا کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی مغفرت کرنے والا نہیں ہے، بخشنے والا نہیں ہے، لہذا میں بخش دیتا ہوں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہو بہو وہی طریقہ اپنایا جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے لیے اپنایا تھا، یہاں تک کہ آپ مسکرا دیے تھے تو علی رضی اللہ عنہ بھی مسکرانے لگے۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت اور آپ سے محبت کا طریقہ، وہ طریقہ نہیں جو ہم نے ایجاد کر لیا ہے کہ آپ کی محبت کے نام پر یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنائیں، برتھ ڈے منائیں، کیک کاٹیں، ڈی جے بجائیں، گانے پہ ڈانس کریں اور کہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں سکھایا تھا؟ کیا آپ نے برتھ ڈے منایا تھا؟ کیا آپ نے کیک کاٹے تھے اس کے لیے؟ کیا آپ کی زندگی میں یہ ایام نہیں آئے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ کرام، وہ صاحبین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جو آپ کے پاس مدفون ہیں، جنہوں نے خواہش کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نتیجے میں کہ آپ کے پڑوس میں ہمیں دفن کیا جائے، لہذا ان سے بڑھ کر ہم ہو گئے محبت کرنے والے؟ کیا یہی طریقہ تھا؟ بلا شبہ یہ گمراہی ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، ہم عملی طور پر محبت نہیں کرتے ہیں، ہاں دنیا کی جو خرافات ہوتی ہیں، غیروں کی جو مشابہتیں ہوتی ہیں، کفار کے جو طور طریقے ہوتے ہیں، پٹاخے پھوڑنا، گل گپاڑے کرنا، جشن منانا اور اس طریقے سے کیک کاٹنا، ڈی جے بجانا، گانے اور باجے لانا اور اس طرح کے جو شور اور ہنگامے ہوتے ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے، جن سے اسلام نے روکا ہے، جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ہم وہ تو کرتے ہیں نا محبت کے نام پر، لیکن وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے، جس کا آپ نے کرنے کا حکم۔ یہی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ یاد رکھیے، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ کے صحابہ سے بھی محبت کریں، کیونکہ یہ وہی سونے کی چین ہے، یہ سونے کی وہی کڑی ہے جس نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اس لیے جو دین کے دشمن ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اسی سلسلہ ذہبیہ پر، سونے کی اسی کڑی پر یعنی صحابہ کرام پر حملہ کرتے ہیں تاکہ دین کے شہرت کو کاٹ سکیں، کیونکہ قرآن اگر پہنچا ہے تو انہی صحابہ کرام کے واسطے سے پہنچا ہے کہ لکھنے والے یہی تھے، جمع کرنے والے یہی تھے، کاتبین وحی یہی تھے، اور حدیث جو رسول اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچی ہے، وہ انہی صحابہ کرام تک کے ذریعہ پہنچی ہے۔ اس لیے دشمنوں نے جب دیکھا کہ ڈائریکٹ ہم اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ڈائریکٹ ہم قرآن اور حدیث کا انکار نہیں کر سکتے، لہذا جو قرآن اور حدیث کو پہنچانے والے ہیں، جو شہ رگ ہیں ان پر حملہ کیا جائے، ان کو مطعون کیا جائے، ان سے بغض کیا جائے، لوگوں کو متنفر کیا جائے۔ لہذا کاتبین وحی میں سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اسی بنیاد پر مطعون قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ وحی کے لکھنے والے تھے، قرآن کے لکھنے والے تھے، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے لکھنے کے لیے متعین کیا۔ اسی طریقے سے دیگر صحابہ کرام بھی ہیں۔ تو جو لوگ صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، یاد رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہم احبہ اللہ، جو اللہ کا جو ان سے محبت کرے، انصار سے محبت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرے گا۔ اور من ابغضہم ابغضہ اللہ، جو ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے نفرت رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بغض اور نفرت رکھے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ کو خاتم النبیین تصور کریں، کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ خاتم الرسل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکونون فی امتی ثلاثون کذابون، کہ میری امت میں میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے۔ ولا نبی بعدی، یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو آپ سے محبت کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ ہم آپ کو آخری نبی تسلیم کریں۔ اور اگر کوئی دجال اور جھوٹا اور کذاب آتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آپ کو نبی ماننے، آپ سے محبت کرنے کا لازمی اور نتیجہ اور تقاضا ہونا چاہیے کہ ہم جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا انکار کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے آپ کے دین پر چلنا ہے، آپ کے دین کی پیروی کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے۔ بے شمار واقعات ہیں جن میں ایک واقعے پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آخری وقت ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ دیوار کی طرف چہرہ کر کے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، آخری وقت ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے والد سے، اے ابو جان، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی خوشخبری آپ کو نہیں سنائی ہے، ایسی ایسی بشارت نہیں دی ہے؟ ایک موقع پر آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المال الصالح للرجل الصالح، کہ کیا ہی خوب نیک مال ہے نیک شخص کے لیے۔ لہذا اس موقع پر اب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے صاحبزادے، مجھ پر 3 ادوار گزرے۔ ایک دور وہ تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میرے نزدیک سب سے قابل نفرت شخصیت تھی۔ اگر مجھے موقع مل جاتا تو میں آپ کو قتل کر دیتا۔ اتنی نفرت تھی، اتنا بغض تھا میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے گیا، اسلام قبول کرنے کے لیے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تاکہ بیعت کروں، میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ وعدہ یہ ہے کہ اگر میں اسلام لے آؤں گا میرے تمام گناہ پچھلے معاف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمرو، کیا تمہیں پتا نہیں کہ اسلام اپنے ماقبل کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ حج اپنے ماقبل کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس وقت سے آپ کی شخصیت، آپ کی ذات میرے نزدیک سب سے محبوب ذات تھی۔
آپ سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنی تعظیم کرتا تھا کہ میں اپنی نظریں اٹھا کر کے بھرپور نظر پوری زندگی آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اگر تم مجھ سے آپ کی کا حلیہ پوچھو گے، آپ کے چہرے مہرے کے بارے میں پوچھو گے تو میں مکمل بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے نظر بھر کے کبھی دیکھ ہی نہیں سکا آپ سے محبت اور تعظیم کے نتیجے۔ اس حالت میں اگر میری وفات ہو جاتی یقیناً اس وقت میری بخشش تھی، جنت میرے لیے واجب، اور اس سے پہلے جو حالت تھی اس میں وفات ہو جاتی تو جہنم میرے لیے واجب۔ لیکن میری زندگی کا ایک تیسرا دور بھی آیا کہ جب میرے ساتھ بہت سارے معاملات ہوئے، مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد میرا معاملہ کیا ہوا۔ ایک صحابی رسول جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اتنی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کبھی پوری زندگی نظر بھر کے دیکھ نہیں سکے، اس محبت کے بعد بھی کہتے ہیں کہ بعد کے ادوار میں میرے ساتھ کیا ہوا، بہت سارے معاملات ہوئے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ آپ رجل صالح ہیں، نیک آدمی۔ اس کے بعد بھی ہم ڈی جے بجا کے، کیک کاٹ کر کے اور برتھ ڈے منا کر کے، سنت رسول کی مخالفت کر کے، سنت کے خلاف چل کر کے، ہر عمل سنت کے خلاف کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نعرہ لگا کر کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے، بلکہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ اور نتیجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ویسے ہی جیسے صحابہ نے محبت کی ہے، ویسے ہی جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سکھائی ہے۔ محبت کے نام پر آپ کے بارے میں غلو نہ کریں، آپ کو خاتم النبیین مانیں اور آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہی حقیقی محبت ہے، یہی محمد الرسول اللہ کے اقرار کا نتیجہ ہے، اس کا لازمی تقاضا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک مبارک۔